کراچی کی تنگ گلیوں میں جہاں دن رات کا فرق مٹ چکا تھا، وہیں ایک محنتی ٹیکسی ڈرائیور اکبر خان اپنی زندگی کی گاڑی دھکیل رہا تھا۔ عمر 40 سال کے لگ بھگ، چہرے پر جھریوں کا ہلکا عکس، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ اکبر کے 3 بچے تھے اور بیوی زینب جو ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ اکبر کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ بچوں کو اسکول بھیج سکے یا اپنی بیوی کو نیا دوپٹہ دلوا سکے، مگر وہ شکر گزار انسان تھا۔ اکبر کا کہنا تھا، روٹی ملی ہے یہی کافی ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے جب اکبر گاڑی لے کر واپس گھر جا رہا تھا تو ایک لمبا سیاہ چوگا پہنے شخص نے ہاتھ دیا۔ اکبر نے بریک لگائی۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ جہنم چورنگی۔ سواری کی آواز میں ایک عجیب سا اثر تھا۔ اکبر ہنس پڑا۔ ایسا کوئی اسٹاپ نہیں صاحب، مگر سوار نے صرف اتنا کہا، چلو تمہیں صلہ ملے گا۔ اکبر نے گاڑی بڑھائی اور جلد ہی اس آدمی کو ایک پرانی سنسان حویلی کے باہر اتارا۔ اترتے ہی وہ بولا، یہ انگوٹھی لو، اسے پہننا نہ بھولنا، یہ تمہاری زندگی بدل دے گی۔ اکبر نے شکریہ کہہ کر انگوٹھی لی، مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سوار غائب ہو چکا تھا۔ اکبر نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، سونے جیسی، مگر اس میں سبز پتھر جڑا ہوا تھا جو رات میں چمک رہا تھا۔ اگلے دن اکبر نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ پہلا معجزہ اسی دن ہوا۔ ایک امیر گاہک نے اسے بلا کر کہا، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دو اور یہ 5,000 روپے رکھو۔ 5,000؟ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے چند دنوں میں حیرت انگیز واقعات ہونے لگے۔ کوئی بھی گاہک ان کی ٹیکسی میں بیٹھتا دل کھول کر کرایہ دیتا۔ گمشدہ چیزیں اکبر کو ملنے لگیں اور لوگ انعام دینے لگے۔ ٹیکسی میں بیٹھنے والے اکثر دل کی باتیں کرتے، گویا انگوٹھی دل پڑھ سکتی تھی۔ اکبر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ اس کی بیوی زینب حیران تھی کہ چند ہفتوں میں ان کا پرانا گھر نیا بن گیا۔ بچے بہترین اسکول میں جانے لگے۔ اکبر کا دل نرم تھا، مگر اب اس میں تھوڑا غرور آنے لگا تھا۔ میں کچھ خاص ہوں، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے جو کوئی اور نہیں پا سکتا۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا، کیوں نہ میں اس انگوٹھی سے کسی خزانے کا پتہ معلوم کر لوں۔ اگلے دن اکبر نے خواب میں ایک مقام دیکھا، شہر سے باہر واقع ایک پرانا قبرستان۔ خواب میں آواز آئی، وہاں جاؤ جہاں صدیوں سے راز دفن ہیں۔ صبح وہ قبرستان پہنچا۔ ایک مخصوص قبر کے نیچے اسے ایک صندوق ملا جس میں سونے کے سکے، ہیرے اور ایک پرانا کاغذ تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہ خزانہ اس کا ہے جو دل کا پاک ہو، ورنہ یہ دولت اس کی تباہی بن جائے گی۔ اکبر نے خزانہ نکالا اور سب کچھ لے آیا، مگر اب اس کے اندر لالچ پنپنے لگی تھی۔ ایک رات جب اکبر سونے والا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو وہی سیاہ چوگا والا شخص سامنے کھڑا تھا۔ تم نے انگوٹھی کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اکبر خان۔ اکبر ڈر گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نہیں، تم نے دل کی صفائی کھو دی ہے، اب تمہیں قیمت چکانی ہوگی۔ اکبر نے انکار کیا اور انگوٹھی کو اتار کر رکھ دیا، مگر تب ہی اس کے گھر میں آہستہ آہستہ مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ بچی بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ بیوی پر سایہ ہو گیا، وہ بے ہوش رہنے لگی۔ پولیس اکبر کے پیچھے پڑ گئی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ اکبر کو سمجھ آ گیا کہ انگوٹھی یہ آزمائش تھی، انعام نہیں۔ وہ اسی قبرستان واپس گیا، خزانے کو واپس دفن کیا اور انگوٹھی سیاہ چوگا والے شخص کو واپس کرنے گیا، مگر وہ شخص ہنس پڑا۔ میں کوئی انسان نہیں، ایک روح ہوں۔ یہ انگوٹھی ہر صدی میں ایک شخص کو دی جاتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ دل کا کتنا صاف ہے۔ تم نے غلطی کی، مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ اکبر نے روتے ہوئے توبہ کی اور سچے دل سے معافی مانگی۔ اگلی صبح اکبر نے خود کو پرانی حالت میں پایا۔ سادہ سا گھر، پرانی ٹیکسی، مگر وہ سکون میں تھا۔ بیوی ٹھیک تھی، بچے خوش تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں غرور کی جگہ عاجزی آ گئی تھی۔ اب وہ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہر مسافر کے ساتھ محبت سے پیش آتا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت یا دولت اگر نیت صاف نہ ہو تو آزمائش بن جاتی ہے۔ اصل جادو انسان کا نیک دل اور خلوص ہوتا ہے، نہ کہ انگوٹھیاں یا خزانے۔ دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔